علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائی وفید الابدان والشفاء ونور الابصار والضیاء صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج جشن حسین دوبارہ یعنی دوسری بار یہاں اسی جگہ منعقد ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن لوگوں نے دامے درمے سخنے مالی تعاون کیے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اللہ ان کی تمام پریشانی کو دور عطا فرمائے، اللہ ان کی رزق میں کاروبار میں بے پناہ ترقی اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں جو بھی دلی جائز مرادیں ان کی ہوں، اللہ حسین کے صدقے میں پوری عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات بڑے غور سے سنیے گا۔ ایک تقریر ابھی بول کا آیا ہوں ابھی بھی، دوسری یہاں چل رہی ہے، تیسری ابھی اور جانا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ بہت اچھا بیان آپ کو سننا ہوگا، اچھا واقعہ سننا ہوگا، حسین کی عظمت کیا ہے وہ آپ کو جاننا ہوگا، مقامی حسین بارگاہ رم میں کیا ہے وہ بھی آپ کو جاننا ہوگا۔ سکون سے ادب کے دائرے میں بالکل سلیس انداز میں بیان ہوگا جسے آپ بڑے غور سے سنیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ میں نہیں، ٹیلر صاحب آپ کے حوالے سے شاعر کہتا ہے یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، یہ میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، لب آہے مصطفیٰ پہ قرآن بولتا ہے، اور ابن علی کے جیسا کوئی ہوا نہ ہوگا، رو رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے۔ برادران اسلام، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور یہ دوبارہ پھر بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ بخاری یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے تعلق سے محدثین، مفکرین، فقہاء یہ فرماتے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل جس کتاب کا مقام ہے وہ ہے بخاری، اور اس بخاری کے اندر بڑی صحیح روایتیں ہی پیش کی گئی ہیں، جس پہ شک و شبہ جن روایتوں پہ تھا تو بخاری کے اندر وہ حدیثیں نقل نہیں کی گئی، نہیں لکھی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی بخاری کے اندر ایک روایت ملتی ہے، اور وہ یہ کہ مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا، یعنی تمام صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری بھلائی کرے، جو تمہارے لیے اچھی ثابت ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اگر ایسی کوئی بات ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ ہمیں بتا دیں، وہ آپ ہمیں بتا دیں، اس بات سے ہمیں آگاہ کر دیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابیوں سنو، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے میرے صحابیوں مجھ سے محبت کی، اور اے میرے صحابیوں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اپنے رب سے محبت کی۔ اور میرے صحابیوں سنو، جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے حسین سے دشمنی کی، اور ساتھ میں رب سے ہی دشمنی کی۔ اور جس نے رب سے دشمنی کی تو میرے صحابیوں جان لو، نہ دنیا میں اس کا ٹھکانہ ہے نہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اے میرے صحابیوں سنو، اگر جنت حاصل کرنی ہے تو حسین کے قدموں سے حاصل کرو، جنت حاصل کرنی ہے تو حسین کی محبت سے حاصل کرو، جنت حاصل کرنی ہے تو حسن مجتبیٰ کے طریقے پر چلو، جنت حاصل کرنی ہے تو حسین اعظم سے محبت کا ثبوت دو۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، میرے صحابیوں اے حسن اور حسین وہ ہیں کہ جنتی نوجوان جو ہوں گے، جنت میں جو نوجوان ہوں گے ان تمام لوگوں کے سردار جو ہوں گے وہ حسن و حسین ہوں گے۔ عزیزان گرامی، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں سنو، اگر کوئی شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے
کوئی انہیں برا کہتا ہے، حضرت فاطمہ کو اگر الٹا سیدھا بولتا ہے، یا علی مرتضیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، یا حسن و حسین کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو اے لوگوں وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، اس کے مقدر میں جہنم ہی ہے۔ اور اے میرے صحابیوں، جس نے حسن و حسین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اندازہ کرو لوگوں، اس کا صلہ تمہیں رب العالمین دے گا، بارگاہ رب میں اس کا سلیقہ تمہیں ملے گا، اس کا طریقہ تمہیں ملے گا، اور اس کا صلہ تمہیں ملے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے حسن و حسین بڑے پیارے شہزادی تھی، دنیا کے اندر بڑی خوبصورت شہزادی تھی۔ جیسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ حسن اور حسین وہ تھی کہ ان کے چہرے سے چاند بھی چاندنی مانگتا تھا، سورج اپنی شعائیں مانگتا تھا، اتنی حسین و جمیل دونوں شہزادی تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن جو تھی یہ بچپن ہی سے بڑی چالاک تھی، یعنی بڑے ذہین تھی حضرت امام حسن۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ یعنی حضرت عمر کے بیٹے تینوں تھے، بچے تھے، حسن بھی چھوٹے تھے، حسین بھی چھوٹے تھے، اور عبداللہ بن عمر یعنی فاروق اعظم کے شہزادے یہ تینوں بھی چھوٹے تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دونوں حسن اور حسین مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی حسن چلو ہم باہر چلتے ہیں، ہم کھجورے کھانے چلتے ہیں۔ تو حسن کہتے ہیں بھائی نہ تو تم درخت پہ چڑھ سکتے ہو نہ میں درخت پہ چڑھ سکتا ہوں، ہم دونوں چھوٹے ہیں، چلو عبداللہ بن عمر کو لے لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر جب چڑھ جائیں گے تو وہ کھجورے ہمیں توڑ کے دیں گے، ہم کھائیں گے، وہ بھی کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تینوں چل دیتے ہیں، اور جب چلتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے تینوں پہنچ جاتے ہیں۔ جب تینوں پہنچ گئے تو حضرت امام حسن کہتے ہیں اے عبداللہ بن عمر تم چڑھ جاؤ، یعنی عبداللہ تم درخت پہ چڑھ جاؤ، ہم تو چڑھ نہیں سکتے لیکن تم چڑھ سکتے ہو، لیکن اے عبداللہ اتنا یاد رکھنا اگر تم کھاؤ گے تو ہمیں بھی کھلاؤ گے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم دونوں حسن اور حسین نیچے رہو، میں اوپر پہنچتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ اوپر چڑھ جاتے ہیں، درخت اوپر جب چڑھ گئے تو جو اچھی کھجوریں تھیں وہ خود کھاتے جا رہے تھے، اچھی کھجوریں تھیں وہ حضرت عبداللہ خود کھاتے جا رہے تھے۔ خلیفہ کے لڑکے تھے، خلیفہ بادشاہ وقت کے لڑکے تھے عبداللہ۔ کون بادشاہ وقت؟ یعنی حضرت عمر۔ یہ وہ جلالی صحابی تھے کہ جب چلتے تھے راستے میں اور اگر سامنے سے شیطان آتا تو شیطان بھی فاروق اعظم کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا۔ وہ اپنے وقت کا فاروق اعظم اور اس کا بیٹا حسن و حسین کے ساتھ وہ فاروق اعظم کہ جن کے تعلق سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کو یاد کر لیتے کہ اے صحابی عمر تمہیں بلا رہے ہیں، تو وہ صحابی یہ سوچتے کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی ہے جو عمر مجھے بلا رہے ہیں، اور اگر غلطی ہو گئی عمر نے بلا لیا تو آج یقین ہے کہ جسم ہوگا جسم پر سر نہیں ہوگا۔ اتنے جلالی صحابی، ان کی اولاد حضرت عبداللہ چڑھ جاتے ہیں درخت پر، اور جب درخت پہ چڑھ گئے کھجوریں توڑی تو اچھی جو کھجوریں تھیں وہ تو حضرت عبداللہ خود کھا رہے تھے، اور جو خراب تھی انہیں نیچے ٹپکا رہے تھے۔ حضرت امام حسین تو سیدھے تھے، امام حسین تو زیادہ نہیں بولتے تھے، لیکن امام حسن بڑے جلالی تھے۔ انہوں نے ایک بار دیکھا کہ خراب کھجور پھینکی ہے تو حضرت امام حسین اوپر دیکھنے لگے۔ جب اوپر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اچھی جو کھجوریں تھیں وہ خود کھا رہے تھے، اور جیسے ہی خراب دیکھتے تھے نیچے پھینکتے چلتے تھے۔ امام حسن نے ایک مرتبہ دیکھا، امام حسن نے دوسری مرتبہ دیکھا، امام حسن نے تیسری مرتبہ دیکھا کہ خراب کھجور نیچے پھینک رہے ہیں، اچھی کھجوریں خود کھا رہے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسن کہتے ہیں اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے، صرف یہ جملہ کہہ دیتے ہیں اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے، تیری اتنی ہمت، اچھے خود کھائے، خراب ہماری لیے ٹپکا ہے، نیچے اتر۔ فوراً نیچے اترے، بولے کیا کہا؟ امام حسن سے عبداللہ کہتے ہیں تم نے مجھے کیا کہا؟ بولے کہا میرے نانا کے غلام کے لڑکے۔ فوراً لگ گیا، برا لگا، فوراً فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے،
صحابہ موجود تھے فاروق اعظم کی بارگاہ میں. عبداللہ گھس گئے روتے ہوئے, اور روتے ہوئے گھسنے کے بعد کہتے ہیں ابا. فاروق اعظم نے جیسے ہی حضرت عبداللہ کو روتے ہوئے دیکھا تو فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹے, اس مقدمے کے اندر کس ماں نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہے کہ جس نے تمہیں رلانے کی ضرورت کی؟ کس کی اتنی ہمت ہے جو تمہیں ستایا؟ کس کی اتنی ہمت تھی جس نے تمہیں رلایا؟ تاریخ یہ کہتی ہے, حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹے بتاؤ کس کا آج سر اس کے جسم پر نہیں رہے گا؟ بتاؤ تمہیں کس نے انگلی ٹچ کی ہے؟ بتاؤ تمہیں کس نے برا بھلا کہا ہے؟ بتاؤ تمہیں کس نے رلایا ہے؟ فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ آئے اور کہنے لگے ابا زیادہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی نے گالی نہیں دی ہے, مجھے کسی نے برا بھلا نہیں کہا ہے, بلکہ آج مجھے حسن پہ غصہ آ رہا ہے. بولے بیٹا حسن پہ؟ امام حسن؟ بولے ہاں ابا امام حسن. فاروق اعظم نے جب امام حسن کا نام سنا بیٹھے ہوئے اپنی گدی پہ فوراً کھڑے ہو گئے کہ ابا آپ کھڑے ہو گئے؟ بولے ہاں بیٹا حسن مت کہو, آقا حسن کہو, داتا حسن کہو, مولا حسن کہو, وہ نبی کے نواسے ہیں بیٹا, ان کا نام لو تو ادب کے دائرے میں لو. فوراً کھڑے ہو گئے. بولے بیٹا پھر بھی بتاؤ کیا ہوا, کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں ابا حضور معاملہ یہ ہے کہ آج حسن نے مجھے یہ کہا ہے کہ میرے نانا کے غلام کا لڑکا امام حسن نے کہا ہے. بولے ہاں ابا. فاروق اعظم نے کہا امام حسن کو بلا لاؤ. اور جیسے ہی امام حسن آئے, امام حسن ڈرتے تو تھے نہیں, بچے ضرور تھے, لیکن علی کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. میرے نبی کی جرت ان کی رگوں میں دوڑ رہی تھی. میرے نبی کا نور حسن اور حسین کے چہرے میں چمک رہا تھا. حسن آ گئی اور عمر نے پوچھا اے حسن, آقا حسن, مولا حسن, داتا حسن, کیا آپ نے جو جملہ میرے بیٹے کو کہا ہے وہ جملہ دہرا سکتے ہو؟ حسن نے کہا یقیناً دہرا سکتا ہوں. بولے کیا کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے میرے نانا کے غلام کے لڑکے امام حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ کہا ہے. بولے یہی لکھ دو, اگر آپ نے یہ کہا ہے تو یہ لکھ دو. فاروق اعظم نے پرچی نکال کے دی. بولے یہ لکھ دو. حضرت امام حسن نے لکھ دیا کہ میرے نانا کے غلام کے لڑکے. اس کے بعد اس پرچی کو لے کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹا سند مل گئی, بیٹا سند مل گئی. ابھی تک سند نہیں تھی, حسن نے فرما دیا تو یہ سمجھ لو کہ اب سند مل چکی ہے, جنت میں جانے کا ٹکٹ مل چکا ہے, مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہونے کی لسٹ مل گئی. اللہ اکبر. تو یہ مقام حسن و حسین کا ہے. اب تاریخ کو اور ذرا قریب کرو, ذہن کو اور قریب کر لو. جہاں تک پہنچا رہا ہوں وہاں تک پہنچانے والا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس واقعہ کو بڑے غور سے سنیے گا. جہاں تک میرا اپنا خیال ہے یہاں کسی نے بھی نہیں سنا ہوا, کسی نے بھی. وہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں کسی نے نہیں سنا ہوا. اگر بڑے غور سے سنیں گے تو آج امام حسین کی عظمت کو آپ پہچانیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا واقعہ. مسجد نبوی میں سرکار جلوہ گر تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مصطفیٰ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آتا ہوں. صحابہ انتظار کرنے لگے نبی کا, صحابہ انتظار کر رہے تھے میرے نبی کا. تھوڑی دیر گزری, نبی نہیں آئے. صدیق پریشان ہو گئی, مصطفیٰ کہاں گئے؟ فوراً صدیق جاتے ہیں حضرت علی کے دروازے پر, اور جب علی کے دروازے پر جاتے ہیں تو علی سے کہتے ہیں علی میرے نبی کہاں ہیں؟ علی کہتے ہیں گھر کے اندر ہیں. بولے گھر کے اندر ہیں؟ بولے ٹھیک ہے. بولے علی اگر اجازت ہو تو اندر چلا جاؤں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں صدیق تمہیں روکنے کی میرے اندر ہمت نہیں, لیکن صدیق میرے نبی نے منع فرمایا ہے کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر مت آنے دینا. بولے کیوں؟ علی کہتے ہیں صدیق آج میرے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے, آج میرے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے. بولے کون شہزادہ؟ بولے آج میرے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے. بولے اچھا. بولے تو مصطفیٰ اندر کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی اندر کیا کر رہے ہیں؟ بولے علی
میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ علی کہتے ہیں یا رسول، علی کہتے ہیں صدیق 4 لاکھ، توجہ دیجیے گا، 4,24,000 فرشتے اللہ کے حکم سے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ کس کی مبارکباد معلوم ہے؟ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، اس کی مبارکباد دینے آئے ہیں۔ 4,24,000 فرشتے اللہ کے حکم سے نبی کے پاس آئے امام حسین کی مبارکباد دینے کے لیے، لیکن پھر صدیق وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کیا گزری، فاروق اعظم بھی آ گئے، اس کے بعد عثمان ذو النورین بھی آ گئے، اس کے بعد اور صحابہ بھی جمع ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم تھوڑی دیر بعد نکلے، اور نکلنے کے بعد فرمایا صدیق کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق کیا معاملہ ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ بولے میں بات تو کر رہا تھا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرشتوں سے بات کر رہے تھے، 4,24,000 فرشتے آئے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق تمہیں کیسے پتا کہ 4 لاکھ فرشتے آئے ہیں، 4 لاکھ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میں نے علی سے سنا ہے کہ میرے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے، میرے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق 4,24,000 فرشتے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق تم نے سچ کہا ہے، لیکن صدیق یہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کہا علی نے کہا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں علی تمہیں کیسے پتا کہ اس گھر کے اندر 4,24,000 فرشتے آئے ہیں اور مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے دروازے پر بلا لیا تھا، آپ نے دروازے پر مجھے کھڑا کر دیا تھا اور میں اندر دیکھ رہا تھا کہ جب وہ فرشتے آ رہے تھے اور جب فرشتے جا رہے تھے تو آپ کو یہ کہہ کے جا رہے تھے یا رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہم 4,24,000 فرشتے آئے ہیں اور بیٹا حسین کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں صدیق سنو، اگر تم نے یہ سن لیا ہے تو اب آگے اور سن لو۔ صدیق ان 4,24,000 فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بھی تھا صدیق جس کے ہاتھ نہیں تھے، صدیق جس کے پیر نہیں تھے، صدیق جس کے ہاتھ نہیں تھے، صدیق جس کے پیر نہیں تھے، صدیق جس کے پر نہیں تھے، صدیق ایک فرشتہ ایسا بھی آیا ہوا تھا صدیق جو اپنی آنکھوں پر سے آنسو بہا رہا تھا، صدیق وہ فرشتہ اپنی بے کسی پر رو رہا تھا، صدیق وہ فرشتہ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، صدیق وہ اپنے آپ کو دیکھ کر رو رہا تھا، صدیق وہ اپنی پر کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ فرشتہ رو رہا تھا، صدیق اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا اس کے ہاتھ نہیں تھے تو وہ فرشتہ رو رہا تھا، صدیق وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتا رہا تھا تو وہ فرشتہ رو رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتی ہیں صدیق کیا معاملہ ہے؟ صدیق تم غمگین کیسے ہو گئے ہو؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ میرے نبی آگے ارشاد فرمائے پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتی ہیں صدیق سنو، یہی سوال میں نے اس فرشتے سے کیا، اے فرشتے تم یہ بتاؤ تمہارا یہ حال کیسے ہوا ہے؟ فرشتے تمہارے پاس پر نہیں ہے، فرشتے تمہارے پاس پر نہیں ہے، تمہارے پاس پیر نہیں ہے، تمہارے پاس ہاتھ نہیں ہے، اے فرشتے تو کیسے مجھ تک آ گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساری کائنات کے بادشاہ سنو سنو، میرا معاملہ یہ ہے میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول تھا، میرا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام تھا، میری بڑی اللہ کی بارگاہ میں عظمتیں تھی، بڑی رفتیں تھی، میرا نام عرش پر بڑے مقرب فرشتوں کے درمیان ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فرشتہ کہتا ہے میرا بڑا مقام تھا، میرا بڑا رتبہ تھا، میرا بڑا درجہ تھا۔ صدیق سن لو، وہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرا مقام وہ تھا، میرا درجہ وہ تھا کہ مجھے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، میں پہلے آسمان پہ بھی آ سکتا تھا، میں دوسرے پہ بھی جا سکتا تھا، میں تیسرے پہ بھی گھوم سکتا تھا، میں چوتھے پہ بھی پرواز کر سکتا تھا، میں 5ویں پہ بھی جا سکتا تھا، میں 6 پہ بھی گھوم سکتا تھا، میں 7ویں آسمان پہ بھی جا سکتا تھا، میں عرش پر بھی جا سکتا تھا، میں کہیں بھی جا سکتا تھا۔ اے صدیق
وہ فرشتہ یہ کہہ رہا تھا، اس کا مقام بہت بلند تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو فرما رہے ہیں، صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ پھر کیوں ہوا جبکہ اتنا بڑا درجہ تھا اس فرشتے کا، اتنا بڑا مقام تھا اس فرشتے کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق میں نے اس فرشتے سے پوچھا کیا معاملہ ہوا، کیا حادثہ ہوا تمہارے ساتھ؟ اے لوگوں جو لوگ رب کی ناشکری کرتے ہیں سن لو، جو لوگ ایک دوسرے کا عیب نکالتے ہیں سن لو، جو لوگ ایک دوسرے کو کانا کہتے ہیں وہ بھی سن لے، جو ایک دوسرے کو لنگڑا کہتے ہیں وہ بھی سن لے، جو ایک دوسرے کو لولا کہتے ہیں وہ بھی سن لے، جو ایک دوسرے کو کانا کہتے ہیں وہ بھی سن لے، جو ایک دوسرے کو بڑا بڑا کہتے ہیں وہ بھی سن لے، جو لوگ ایک دوسرے کی برائیاں نکالتے ہیں وہ بھی سن لے۔ اور میری ماں اور بہنیں آپ بھی سن لیں کہ آپ کہتی ہو فلاں لڑکی آئی ہے، فلاں دلہن آئی ہے وہ کالی ہے، فلاں دلہن آئی ہے وہ لنگڑی ہے، فلاں دلہن آئی ہے وہ لمبی ہے، فلاں دلہن آئی ہے وہ ذرا ناٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو دلہن نہیں ملی ہے، صحیح نہیں ملی ہے۔ لڑکے کو دیکھو کتنا خوبصورت ہے، لڑکے کو دیکھا کتنا حسین جمیل ہے، لڑکے کو دیکھو کتنا سندر ہے، اور اس سندر لڑکے کو دیکھو کیسی لڑکی ملی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری ماں اور بہنوں، کبھی کسی کو عیب مت لگانا، کبھی کسی کا عیب مت نکالنا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ قہر اللہ کا ہمارے اوپر نازل ہو جائے جو ایک فرشتے کے اوپر ہوا، اور اتنی عظمت والا فرشتہ، اتنی برکت والا فرشتہ، اتنی رفعت والا فرشتہ کہ اس کو کہیں جانے کے لیے آنے کے لیے روکا نہیں جاتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، اب ذرا ذہن کو قریب کر لو تاکہ آپ کو صحیح بات بتا سکوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اے فرشتے، جب تیرا اتنا بڑا مقام تھا، جب تیرا اتنا بڑا رتبہ تھا، جب تیرا اتنا بڑا درجہ تھا، فرشتے تم صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میری نبی فرماتے ہیں فرشتے جب اتنا بڑا مقام تھا تو تیرے پیر کہاں گئے، تیرے ہاتھ کہاں گئے، تیرے سر کہاں، تیرے ہاتھ کہاں گئے، تیرے پر کہاں گئے؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ سن لے، 7ویں آسمان پہ ایک دن میں آیا، میں گھومنے کے لیے آیا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ یا رسول اللہ میں ایک دن 7ویں آسمان پر آیا، اور 7ویں آسمان سے میں نے زمین کی طرف جھانک دیا، اسی دن سے یا رسول اللہ میرے پر بھی چھل گئے ہیں، اللہ نے پیر بھی چھیل لیے ہیں، اللہ نے ہاتھ بھی لے لیے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فرشتے تم کیا کہتے ہو؟ آخرکار کون سی چیز تم نے دیکھ لی کہ جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی، میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا تھا جس کے پیر نہیں تھے۔ یا رسول اللہ میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ نہیں تھے۔ یا رسول اللہ میں نے ایک ایسے ویکتی کو دیکھا تھا جس کے ہاتھ نہیں تھے، جس کے پیر نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوا فرشتے تمہارے ساتھ؟ یا رسول اللہ میں نے جب اس انسان کو دیکھا تو میں نے 7ویں آسمان سے یہ کہا تھا اے شخص تیرے ہاتھ نہیں ہے، تیرے پیر نہیں ہے، اے شخص تو مر جا تو اچھا ہے، تو مر جا تو اچھا ہے، تجھے جینے سے کیا فائدہ، تیری زندگی سے کیا فائدہ، تجھے جینے سے کیا لینا دینا ہے، تیرا تو مر جانا بہتر ہے۔ ارے تیرے ہاتھ نہیں ہے، تیرے پیر نہیں ہے، تو جی کر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے بس یا رسول اللہ میں نے یہی کہہ دیا، فوراً رب کا حکم آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میری نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے کیا ہوا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بس میں نے یہ کہہ دیا اے شخص تجھے تو مر جانا بہتر ہے، تیرے اندر تو عیب پیدا ہو گیا ہے، تیرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے، تیرے تو پیر ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بس اتنا کہہ دیا، فوراً رب کا حکم آتا ہے اے فرشتے تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرشتے نے عرض کیا مولا صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتے تم نے غلط کہا ہے، فرشتے تمہاری سوچ غلط ہو چکی ہے، فرشتے تمہاری فکر غلط ہو چکی ہے، فرشتے ہم نے ہمارے بنائے ہوئے انسان پر تم نے سوال اٹھا دیا ہے، ہماری بنائی ہوئی چیز پر تم نے سوال اٹھا دیا ہے، ہماری بنائی ہوئی رحمت پر تم نے سوال اٹھا دیا ہے۔ اے فرشتے اب تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، فوراً دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے، رب غلطی ہو چکی ہے معاف کر دے، اللہ خطا ہو چکی ہے
माफ कर दे। रब तू तो बहुत बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह मुझे बख्श दे। यकीनन मुझसे गलती हुई है, तूने जिस इंसान को बनाया है अल्लाह तू तो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मौला गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने सवालिया निशान उठाया है, जो मैंने उसके अंदर ऐब निकाला है। रब फरमाता है फरिश्ते नहीं नहीं, तुमने गलती की है, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अरे जब तुम नूरी हो, नूरी फरिश्ते, जब तुम नूरी होकर गलती करोगे तो जो लोग खाकी हैं, जो जमीन पर रहते वो क्या गलती नहीं कर सकते? फरिश्ते नहीं, तुम्हें सजा दी जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाहु अकबर के वो फरिश्ता कहता है कि उसी वक्त अल्लाह ने सातवें आसमान से, उसी वक्त मेरे रब ने सातवें आसमान से मुंह के बल मुझे जमीन में फेंक दिया, जमीन में फेंक दिया मुंह के बल। मेरे नबी फरमाते हैं फरिश्ते कितने साल हो गए तुम्हें रोते रोते? फरिश्ता अर्ज करता है या रसूलल्लाह, उस वादी में, उस जजीरे में 7 सदियां गुजर गई रोते रोते, अल्लाह से माफी मांगते मांगते, लेकर रब ने माफ नहीं फरमाया। 7 सदियां का मतलब होता है 1 सदी का 100 साल। 700 साल मुझे या रसूलल्लाह रोते रोते हो चुकी है। या रसूलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दामन को मैंने फैला दिया है, अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठा दिया है। अल्लाह की बारगाह में 700 साल से मैं रो रहा हूँ, 700 साल से मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, अल्लाह की बारगाह में भीख मांग रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ रब मुझे माफ कर दे, लेकिन अल्लाह ने मुझे माफ नहीं किया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने ये देखा, मुस्तफा करीम फरमाते हैं फरिश्ते वो तो ठीक है, तुम्हारे पैर नहीं है, तुम्हारे पर नहीं है, तुम्हारे हाथ नहीं है, तो तुम मेरे पास कैसे आ गए हो? फरिश्ते ये भी बता दो कैसे आ चुके हो? फरिश्ता अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में 4,24,000 फरिश्ते आए थे, और वो कहां से आए थे? जब वो आसमान से उतरे थे तो उसी रास्ते से गुजर के जा रहे थे जहां मैं बैठा हुआ था। जब मैं बैठा हुआ था, मैं अपने आंसू बहा रहा था, रब की बारगाह में दुआ कर रहा था, तौबा कर रहा था, रब मुझे माफ कर दे, यही दुआ कर रहा था। फरिश्ते आ गए और आने के बाद मुझसे पूछा तुम कैसे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैंने भी उनसे पूछ दिया मैं ठीक हूँ, मैं यहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है। तो फरिश्ता कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम अल्लाह के हुक्म से आज वहां जा रहे हैं जहाँ कोई भी शख्स जाता है खाली दामन लेकर जाता है, वो भर कर ही आता है। आज हम नबियों के सरदार की बारगाह में जा रहे हैं, आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, आज हम सुल्तान अंबिया की बारगाह में जा रहे हैं, आज हम उसकी बारगाह में जा रहे हैं कि जिसके सदके में आदम को पैदा किया गया है, इब्राहिम को भेजा गया है, मूसा को पैदा किया गया है, इस्माइल को भेजा गया है, इब्राहिम को पैदा किया गया है, ईसा को भेजा गया है, यूनुस को पैदा किया गया है। आज हम उस नबी की बारगाह में जा रहे हैं जो नबी तमाम कायनात का बादशाह है, आज उस बादशाह की बारगाह में हम जा रहे हैं। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है, क्या उस नबी की बारगाह में जा रहे हैं? वो फरिश्ता अर्ज करता है कि तुम आखिरकार इतने फरिश्ते क्यों जा रहे हो? बोले आज नबी का नवासा बेटा हुसैन पैदा हुआ है, नबी को मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं, नबी को मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह, इस तरीके से मैं यहाँ आ चुका हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ आ गया हूँ। तारीख ये कहती है, मेरे नबी फरमाते हैं फरिश्ते ठीक है अगर तू आ गया है, अब बोल तेरी ख्वाहिश क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी का मकाम देखो, मेरे नबी का रुतबा देखो, नबी की अजमतें देखो। और जो लोग ये कहते हैं कि नबी को जिब्रील अमीन ने पढ़ाया है, वो लोग अपनी सोच को ठीक करें, वो लोग अपने ज़हन को फिक्र करें, वो लोग अपनी सोच को बदल ले। मेरे मुस्तफा को जिब्रील ने नहीं पढ़ाया था, फरिश्ते के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो नबियों को पढ़ा सके। फरिश्ते नबियों से नीचे होते हैं, कोई फरिश्ता नबी से ऊंचा नहीं होता, फरिश्ते नबी के नीचे रहते हैं। फिर तुम्हारी सोच कैसी है कि कहते हो रसूलुल्लाह को जिब्रील ने पढ़ाया है, रसूल को जिब्रील ने नहीं पढ़ाया है। अरे रसूल तो क्या, रसूल के खानदान के गुलाम का नाम जिब्रील है। तारीख ये कहती है जो तमाम फरिश्तों का सरदार हो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ाएगा। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो दूर की बात, हसन और हुसैन के घर के नौकर का नाम जिब्रील अमीन है।
तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है वो फरिश्ता भी बड़ा मुबारक था। अब वो फरिश्ता आ गया है, मेरे नबी फरमाते हैं बोल फरिश्ते तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। फरिश्ता जानता था कि इस नबी से अगर मैंने दुआ करवा ली तो मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी, मुझे माफ कर दिया जाएगा। वो फरिश्ता था ना, इसलिए जानता था कि जब अल्लाह ने जमीन पर आदम को जन्नत से भेजा था तो 300 साल आदम रोते रहे, दामन को फैलाते रहे, आदम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आदम की दुआ कबूल नहीं हुई। जब आदम ने यह कहा या अल्लाह मुझे अपने नबी के सदक़े में माफ फरमा दे, तो अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल फरमाई और आदम को माफ कर दिया। फरिश्ते के समझ में आ गया कि अगर उसी नबी के सदक़े से मैंने दुआ कर ली, उसी नबी के वसीले से अगर दुआ कर ली और इसी नबी से अगर इस नबी से अगर मैंने दुआ करवा दी तो अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा। फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह आपके दर पर आया हूँ, सवाली बनकर आया हूँ, या रसूलल्लाह खाली दामन लेकर आया हूँ। सुना है आपके दरबार से कोई वापस नहीं गया है, आज एक फरिश्ता आपके दरबार में आया है, या रसूलल्लाह मायूस मत लौटाइएगा, या रसूलल्लाह आपकी दरबार से मैं गमगीन नहीं लौटूं, या रसूलल्लाह रब की बारगाह में ये दुआ कर दे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे वो पावर नहीं देता तो ना दे, मुझे वो दर्जा नहीं देता है तो ना दे, मुझे वो पावर नहीं देता है तो ना दे, वो ताकत नहीं देता है तो ना दे, वो दर्जा नहीं देता है तो ना दे, वो अज़मतें नहीं देता है रब तो ना दे, लेकिन अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या रसूल अल्लाह अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ए अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह मुझे मेरे पैर दे दे, अल्लाह मुझे मेरे हाथ दे दे, अल्लाह मुझे मेरे पर दे दे। या रसूल अल्लाह पैर के बगल में बड़े परेशान हो, पर के बगल में बड़ा परेशान हो, हाथों के बगल में बड़ा परेशान हो, या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। तारीख ये कहती है इतनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना, मेरे नबी ने हाथ उठा दिए, बारगाह रब में दोनों हाथों को उठा दिया, अर्ज किया मौला ये फरिश्ता मौला गलती की माफी मांग रहा है, अल्लाह अपनी गलती पर शर्मिंदा है, अल्लाह गलती तो हो चुकी है, रब माफ फरमा दे, अल्लाह इसके गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह इसकी खता को माफ फरमा दे, अल्लाह ये फरिश्ते को माफ फरमा दे, अल्लाह इस फरिश्ते का पर दे दे, अल्लाह इसके पैर दे दे, अल्लाह इसके हाथ दे दे। मुहद्दिसीन फरमाती है मेरे नबी ने इधर दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जो दुआ आप अल्लाह की बारगाह में कर रहे हो रब ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली और फरिश्ते को माफ फरमा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस वाकया को सुनते हैं इंसान का दिल ही नहीं आंखें भी रोती हैं कि वो फरिश्ता कितना गुनहगार था। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, वो गुनहगार फरिश्ता वो खता हो चुकी थी, उसको बख्श दिया गया था। तारीख ये कहती है जब अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह ने बख्श दिया, फरिश्ते के ताल्लुक से हुक्म आया फरिश्ते तुम्हें बख्श दिया गया है, फरिश्ते तुम्हें बख्श दिया गया है। तो फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह अल्लाह ने मुझे कैसे बख्शा है, अल्लाह के नबी तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अल्लाह ने अभी मुझे माफ नहीं फरमाया है। या रसूल अल्लाह अगर रब मुझे माफ फरमा देता मेरे पैर आ जाते, मेरे हाथ आ जाते और मेरे पैर भी आ जाते, मेरे हाथ भी आ जाते और मेरे पर भी आ जाते। अल्लाह ने मुझे माफ नहीं फरमाया है। या रसूल अल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, या तो दुआ कर दे या अल्लाह मुझे नीस तो नाबूद कर दे, अल्लाह मुझे खत्म कर दे, मेरी हस्ती को मिटा दे, मुझे नीस तो नाबूद कर दे, या तो रब मुझे बख्श दे। या रसूल अल्लाह इस गलती पर ज्यादा अब मैं नहीं रह सकता, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे नबी ने फौरन दोबारा हाथ उठाए दुआ के लिए, अल्लाह इसको माफ फरमा दे। फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, इस फरिश्ते को माफ कर दिया गया है, इस फरिश्ते को बख्श दिया गया है, इसकी खताएं माफ कर दी गई है। जिब्रील अमीन से मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील ये बताओ अगर अल्लाह ने इसको माफ कर दिया है तो इसके पर कहाँ गए हैं, अल्लाह ने इसको माफ कर दिया है इसके पैर कहाँ है, अल्लाह ने इसको माफ कर दिया है इसके हाथ कहाँ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्रील अमीन कहते हैं ऐ गुरूर मुसलमानों सुभाष नगर के अब जरा अपने जहन को करीब कर लो, जरा जहन को करीब कर लो, एक हुसैन को देख लो, एक फरिश्ते का मकाम देखो, एक मुस्तफा का मकाम देख लो। तारीख ये कहती है मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील अगर रब ने इस फरिश्ते को बख्श दिया है, इस फरिश्ते को माफ कर दिया है तो जरा ये बताओ इसके पर
کہاں گئے ہیں، اس کے پیر کہاں گئے ہیں، اس کے ہاتھ کہاں گئے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس فرشتے کو پر اس وقت ملیں گے، ہاتھ اس وقت ملیں گے اور پیر اس وقت ملیں گے جو چادر حسین کے جسم سے لگی ہے وہ چادر کو اتار لو، فرشتے سے لگا دو، فرشتے کے پیر بھی آ جائیں گے، ہاتھ بھی آ جائیں گے اور پیر بھی آ جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔